بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو اسی رات امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور امیر مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیب کی جانب نہ آنے دیا جائے۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا دیا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مدینہ میں داخل پر پابندی لگا دی جائے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ جب چھپ کر مدینہ طیب کی جانب چل پڑے، باز صراط نگاہ ارے لکھتے ہیں قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو کے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور بعض لکھتے ہیں کہ بھیڑیوں کے ریڑوں میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیب میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جامع رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے لے کر آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روکتے رہے کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیب پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامعہ سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہجر و فراق اور جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن رات انتظار کر کے میرا پیمانہ صبر لریز ہو چکا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائیے اور میرے قلب روح کو تازگی عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مجھ مسکین اور نادار کے غریب خانے پر قدم رنج فرمائیں گے
تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کے نقش پر اپنی جان و قربان کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے فعال و اعمال حیران ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر ازا حد شرمندہ اور نادام ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھا ایک نئے واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔